बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी मज़ेदार, बड़ी दिलचस्प, बड़ी अपनाइयत वाली वीडियो के साथ मैं इकरारुल हसन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ अर्सा पहले हम टर्की में कुछ दोस्तों के साथ एक ग्रुप की शक्ल में गए थे और वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी एक शख्सियत से, एक बड़ी हम्बल, बहुत आजिज़ शख्सियत, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी की हर नेमत से नवाजा है, जो भी दुनियावी तौर पर जिन नेमतों का हम जिक्र कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और अमेज़ॉन नामी एक इदारा जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, उससे वो वाबस्ता है। पिछले 10 बरस से, एक दिहाई का सफ़र है उनका। तो टर्की में हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें अमेज़ॉन के बारे में बताई। मैंने उनसे वादा किया कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके इस पर एक वीडियो बनाएंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि जो नई नस्ल है उसे एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि वो भी घर बैठकर अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक बेहतर आमदन का ज़रिया और वसीला बना सके। हाफिज़ अहमद मेरे घर पर इस वक्त मौजूद है, कराची तशरीफ़ लाए हुए थे, मैंने इनको ज़हमत दी है और दावत दी है। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ी नाज़िश, शुक्रिया। तो वादा वफ़ा हो रहा है हमारा माशाल्लाह, अल्टीमेटली कुछ महीनों बाद ही सही, लेकिन हम इसमें बात ज़रूर कर रहे हैं। तो मेरे जहन में ये था कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को तब्दील किया है, आपने बताया कि आपने बड़ी स्ट्रगल की है, यानी 10 साल पहले की ज़िंदगी मुश्किल ज़िंदगी थी और आज 10 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप टर्की भी थे हमारे साथ, फैमिली भी थी, मतलब माशाल्लाह प्यारी आयशा बेटी भी थी हमारी साथ, और दुनिया भी घूमते हैं आप और काम भी हो रहा है सारा। तो मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी तरह से। तो अगर ये कुछ सीक्रेट नहीं है तो ज़रा बताना शुरू करें कि कैसे हुआ ये? नहीं, इसमें सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और अभी तो बल्कि मैं सबसे पहले वो न्यूज़ जो आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है, आपने देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर ट्वीट किया है कि अमेज़ॉन ने अपनी पाकिस्तान में लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को ऐड किया। सही, ये इकरार पे इतनी बड़ी अचीवमेंट है। इसी टॉपिक पे हमारी वहाँ बात होती थी कि देखें, हम अमेज़ॉन का आईडी बनाते हैं यूके से या यूएस से, हम सेल तो करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन टैक्सेस हम दे रहे थे यूके गवर्नमेंट को या यूएस गवर्नमेंट को, और हमारे मुल्क रेमिटेंस भी नहीं आ रही थी, कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे मुल्क को। तो इस पे ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अब ये फ़ायदा होगा कि हर बंदा, हर पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेज़ॉन पे बेच सकता है। अब उससे कोई रूट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं श्रीलंका में कंपनी खोल लूँ। और अगरचे ये बहुत देर से हुआ। अच्छा, आप अगर कोशिश करें कि ना मोटी मोटी बातें बताएं ताकि लोगों को समझ में भी आ जाए। मिसाल के तौर पे ये बांग्लादेश में और इंडिया में ऑलरेडी ये इजाज़त मौजूद। जी बिल्कुल। और वो इस रेमिटेंस का फ़ायदा भी उठा रहे थे और टैक्सेशन भी ज़ाहिर है पूरी को एक तरह से मिल रही थी। हमें ये कब से इजाज़त मिली है पाकिस्तान को? ये अभी 2 से 3 दिन हुआ है। अच्छा जी, अरे वाह वाह, तो ब्रेकिंग न्यूज़ है इसका मतलब है। क्या बात है। अच्छा, मैं आपको इसमें किसी हैरत की बात है कि ये टेलीविज़न या उसकी खबर ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना तो बहुत बड़ी खबर है ये। इस हद तक है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, डिजर्व करती है, इतनी डिजर्व करती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल सही। देखिए, मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूँ। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो है $25 बिलियन। ओके, जो हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ मिला के, सर्जिकल सब कुछ। अच्छा, एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया को जो हम देते हैं वो $25 बिलियन है साल का। चाइना सिर्फ अमेज़ॉन को एक्सपोर्ट करता है $70 बिलियन। अल्लाह अकबर, सिर्फ एक अमेज़ॉन, एक प्लेटफॉर्म की मैं आपको बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा। क्या बात है। तो अब हमारे पास जो हमारे पास बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, कराची है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। तो उनको ये फ़ायदा होगा कि वो अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं। आम बच्चा, आम यंगस्टर पढ़ा हुआ है, जिसने अच्छी सी तालीम हासिल की है, कंप्यूटर चला सकता है, नो हाउ रखता है, समझदार है, वो कैसे, मतलब माशाल्लाह आप लाखों रुपए आप कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र किया जाए। और फिर वही बात है कि जब आपने मुझे बताया था कि जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया वो बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लैंडलॉर्ड था। हाँ बिल्कुल। और ये अच्छी बात होती है, बड़ा फ़ख्र से बंदा बता सकता है कि यार मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे दुनिया दिखा दी है, हर तरह का एक्सपोजर है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ अमेज़ॉन थिंग। ज़ाहिर है, बस उसका क्रेडिट है। बिल्कुल। आप चाहेंगे कि आप जैसे और लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें। बिल्कुल। तो एक आम यंगस्टर आप जैसा ज़िंदगी में स्ट्रगल करता हुआ वो कैसे ये काम कर सकता है? अच्छा, स्टार्ट लेने के लिए तो ज़रूरी है कि उसको पहले स्किल्स सीखनी पड़े। ओके। क्योंकि अब हम बात करें यंगस्टर्स की, क्यों जिनके पास पैसे नहीं है या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या स्टडी कर रहे हैं, अब वो क्या करें? वो करेंगे स्किल्स सीखेंगे कि अमेज़ॉन पे जो लोग बेचते हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी प्रोडक्ट हंट करके देंगे, उनको सोर्स करके देंगे और फिर टॉप पे रैंक करके देंगे। ठीक है, ये मेन काम है। अब देखिए, अमेज़ॉन पे आप आज अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो आपसे पहले 10,000 बंदा वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा। आप पहले पेज पे कैसे आएंगे? ये स्किल्स है कि जैसे वो सर्च करे जी अमेज़ॉन पे आपकी प्रोडक्ट पहले टॉप पे आएगा।
اب یہ اسکلس جس کے پاس آ جائیں گے تو اسکل سیکھ کے ایک کلائنٹ سے آپ چارج کر سکتے ہیں $300-400. صحیح. اب مجھے بتائیں کہ اگر 60-65 ہزار روپے آپ کو گھر بیٹھ کے ملتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے دے کے, یعنی آپ اگر آپ کے پاس اچھی سکلز ہیں تو آپ 2 سے 3 کلائنٹ ہینڈل کر کے $700-800,000 آرام سے کما سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے کہ اب جب کہ آئی ڈی یہاں سے بن سکے گی تو بہت سے ایکسپورٹرز, بہت سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو انویسٹرز ہیں وہ جب پیسہ لگائیں گے تو یہ وہ بچے ہوں گے جو ان کو سکلز دے کے بالکل ان سے پیسے چارج کریں گے, سروسز دے. پوری کھیپ ہے جو کھپ جائے گی ینگسٹرز کی جو. اچھا اس میں یہ بھی تو ہوگا نا کہ جو مینوفیکچررز اس کے اندر کودیں گے, جو انڈسٹریز اس کے اندر کودیں گی, اس سے انڈائریکٹلی روزگار کا کتنا پہیہ چلے گا. جو اسکلڈ لیبر کی آپ بات وہ کس طرح سے اس کے اندر انوالو ہوگی. تو یہ تو ماشاءاللہ ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے. گورنمنٹ سیریسلی لے رہی ہے اس کو؟ ویسے نہیں, گورنمنٹ نے سیریس لیا ہے. ہم نے 2019 سے جو ہے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم نے سٹیزن پورٹل پہ کمپلینس درج کروائی تھی ایک گروپ کے تحت نا, ہزاروں کمپلینس. بالکل صحیح. تو پرائم منسٹر صاحب نے فوراً ایکشن لیا, کمیٹی بنائی انہوں نے, کمیٹی بنا کے انہوں نے کہا کہ اس پہ ورکنگ کریں. اب الحمدللہ آج 2 سال کے بعد یہ کام ہو چکا ہے. اب اس پہ دیکھیں انویسٹر جو ہے اس کا بھی فائدہ. صحیح. جو بالکل لیبر ہے, ان پڑھ ہے, اس کے اس لیے فائدہ کہ اب فیکٹریاں زیادہ چلیں گی, کام تو ملے گا نا اس کا. اور جو بچے پڑھے لکھے ہیں وہ اسکلس پرووائڈ کر کے وہ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر کے وہاں سے پیسے کما لیں گے. تو ہر بندے کے لیے اس میں آپ کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ $5 سے $10 بلین کا پوٹینشیل ہے کہ ہم سالانہ جو ہے ریونیو جنریٹ کر لیں گے. اچھا چلے یہ بتائیں نا جو اصل اندر کی بات ہے, آپ نے کیسے شروع کیا, کیا سیکھا, کتنی انویسٹمنٹ کی, کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی بچوں کو اگر جو کوئی آنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو شروع کیا تھا, میں UK میں تھا اسٹڈی کے لیے, تو وہاں میں ایک بندے کے پاس جاب کرتا تھا جو بیچتا تھا امیزون پہ, تو میں اس کے لیے پیکنگ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آئیڈیا دے دیا, وہی میں نے اسٹارٹ کیا. بات ہے. تو اللہ نے مجھے اس میں بہت برکت دی. جو لوگ اپنا اسٹارٹ کریں گے اس کے لیے تو ایک نارمل پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے $30,000 سے $40,000 کا بجٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے امیزون UK پہ یا وہ ہم انویسٹرز کی ان کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اب وہ ایک جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر بیٹھ کے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھتے ہیں, وہ کیا کریں, ان کے لیے بھی انویسٹمنٹ ہے. جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں نا ان کے لیے تو چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے, وہ $200-300 دے کے کسی کو سیکھ لیں, کورس سیکھ کے تو اس کے بعد اس اسکلس پرووائڈ کر کے پیسے کما سکتے ہیں. ان کے لیے تو بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے, $200-300 کچھ بھی نہیں. 40-50 ہزار پہ. اب دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ لاکھوں روپے یونیورسٹی کی ڈگری پہ لگا دیتے ہیں, ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ لاکھوں روپے ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کتنے کی نوکری ملے گی. اس کے بعد تو الحمدللہ اپنا روزگار ہے نا. بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں. وہی بالکل پاکستان میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یار اپنا کام ہے, سب سے بڑی کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. جتنا آپ محنت کریں گے اتنا آپ گرو کریں گے اس کے. بالکل. تو یہ ٹریننگ کس طرح سے اس کو کیا کریں, کہاں رابطہ کریں, کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ کروا رہے ہیں. میں اپنے نام سے, میرا حافظ احمد کے نام سے فیس بک پہ ہے, تو لوگ اگر کانٹیکٹ کریں گے تو ان کو جو بھی, بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ڈیٹیلز ذرا شیئر بھی کر دیں اسکرین کے اوپر, اس لیے کہ لوگوں کا بھلا ہو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ یوتھ جو نیگیٹیوٹیز میں پڑی ہوئی ہے, جو ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہی ہوتی ہے, لڑائیاں کر رہی ہوتی ہے, پولیٹیکلی بٹی ہوئی ہے, فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, اس کو جب کوئی کام مل جائے گا نا تو اس کی ڈائریکشن ایک تبدیل ہو جائے گی. بالکل ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر ہوگا. بالکل ایسا جب آپ پیسہ کما رہے ہو نا اقرار بھی, تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا فرقہ واریت کا یا کسی بھی چیز کا. یہ سارا سوچنے کا کام ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا, جب کام نہیں ہوتا, تو پھر وہ بیٹھ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بس میں انسپائر کرنے کے لیے جو ینگسٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا اگر آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آج سے 10 سال پہلے حافظ احمد اور آج سے 10 سال بعد حافظ احمد. میں نے تو ماشاءاللہ دیکھی آپ کی لگژری, آپ کا لائف سٹائل, ہم جس طرح ٹرکی گھومتے رہے ساتھ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے, بالکل اس کی نعمت ہے کہ دنیا دیکھیں آپ اس کی, اور وہ پیسوں کے بغیر ممکن نہیں ہے ظاہر. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ذرا بچوں کو ینگسٹرز کو انسپائر بھی کریں. آپ کو ڈیٹیل پتہ ہی ہے میری فیملی کی بھی کہ میرے فادر امام مسجد ہیں. تو آج سے 10 سال پہلے اگر میں UK جانے سے پہلے دیکھوں تو ایک نارمل سی لائف جو ہوتی ہے, مطلب ٹھیک ہے بائک کے ہوتے ہیں اور بس ٹھیک ہے مناسب سے پیسے ہیں, اور اب الحمدللہ دنیا کی ہر سہولت ہے, اچھی گاڑیاں بھی ہیں, گھر بھی ہے, اور ٹریولنگ بھی چلتی رہتی ہے, بہت کچھ ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا مجھے بتائیں, وہ آپ نے بتایا کہ 2-3 ماہ کی جو بھی اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی ان کی, اس سے پہلے کی کوئی پری ریکویزٹ ہے کہ کتنا پڑھا ہوا ہو بندہ, کمپیوٹر جانتا ہو یا کوئی ڈپلوما ہو اس کے پاس, یا کوئی لے مین بھی آ سکتا ہے, وہ کوئی اس کے لیے ہے؟ نہیں اقرار بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سارا سکلز ہیں. اب میرے پاس جو سب سے میرا اچھا VA ہے اس نے انٹر کیا ہوا. اچھا. اور میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے,
اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور انجینئرس کو بھی جانتا ہوں جو بی اے کا کام ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، جی بڑی حیرت انگیز بات مجھے حافظ صاحب نے بتائی کہ لوگ اپنے اچھے اچھے پروفیشن چھوڑ کے آ رہے ہیں اس طرف، یعنی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی وہ چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ پوٹینشیل ہے اور فیوچر یہی ہے. دیکھیے حالیہ جو بھی صورتحال ہے دنیا بھر میں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، دنیا آن لائن چلی گئی ہے، مستقبل یہی ہے. آج جو اس میں آ جائے گا بالکل بس وہ، ورنہ ٹرین چھوٹ جائے گی. بالکل. ہاں تھوڑی سی ایک چیز کہ آپ کی انگلش بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر آپ نے گوروں سے تھوڑی نو ہاؤ آپ کر سکتے ہیں، بس انگلش بیسک آنی چاہیے. تو باقی سکلز کی گیم ہے، اس کے لیے کوئی ڈگری وغیرہ یا ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جو جن لوگوں نے سیکھا ہے ماشاءاللہ، آپ کا تو طرح نہیں کہا، رفلی کیا کما رہے ہوں گے یا ان کا لائف اسٹائل میں رفلی کیا چینج آیا ہوگا، اگر آپ ایگزیکٹ اماؤنٹ راوی بتانا چاہیں؟ میں ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہ الحمدللہ بڑے فگرز ہوتے ہیں. میں وی ایس کی بات کرتا ہوں، صرف جو ینگسٹرز 3-4 گھنٹے کام کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ میں ان کے انٹرویوز بھی کرتا رہتا ہوں، جو آج سے 6 مہینے یا سال پہلے 20-25 ہزار کی نوکری کر رہے تھے، آج ماشاءاللہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے وہ 2-3 لاکھ 4 لاکھ روپے کما رہے ہیں. ایسے لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی میں والدین کو عمرہ کروا دیا، میں اب گھر بنا رہا ہوں. بہت ساری سٹوریز ہیں اور یہ ساری آپ کو خوشی ہوتی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو وسیلہ اور ذریعہ. الحمدللہ ہماری پوری، میرے جو مینٹور ہیں سنی علی، میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ میں آج سے 10 سال پہلے تو شروع کیا، لیکن میں خود سے کر رہا تھا، میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ کسی کو بتانا بھی ہوگا. یہ بتانے کا جو طریقہ یہ سنی بھائی نے 2018 میں پاکستان 17 میں انہوں نے سٹارٹ کیا، تو پھر میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا. انہوں نے پھر پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، جو ہم مل کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میری اس وقت حالت یہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے، رات کی ٹیلی تھونس کی وجہ سے گلا بند ہے اور عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن میں نے اسے ایک مقصد سمجھتے ہوئے، ایک مشن سمجھتے ہوئے، میری جب ٹرکی میں بھی ان سے بات ہوئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کی یوتھ کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اور جو یہ پلیٹ فارم ہے اس سے بہتر پلیٹ فارم شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہم گھر بیٹھ کے باعزت طریقے سے، اپنے طریقے سے، اپنے وقت کے مطابق پاکستان کی معیشت میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ. بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ آئے تھے اپنے کام کے لیے، لیکن آپ نے میری دعوت کو قبول بھی کیا، اور یہ میری ہر طرح سے دامے درمے سخنے اس کاز کے لیے سمجھے کہ اقرار الحسن آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. نہیں بالکل، وہ آپ ظاہر ہے ہر اچھے کاز کے لیے آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے آپ کا بھی برانڈ لانچ کرنا ہے Amazon پہ، اور باقی دوستوں کا بھی نا انشاءاللہ. پیسے آتے کسے برے لگتے ہیں، لیکن اب ٹرانسمیشن کر کے آپ تھک جاتے ہیں. تو آٹو، ہاں سوری، ایک چیز جو اس بزنس میں آٹومیشن ہے، جو مین پوائنٹ میں بتانا بھول کے، آپ دیکھیں ہم پروڈکٹ اپنی ڈیلی جو بھی آرڈرز آتے ہیں پاکستان سے نہیں بھیج رہے. اچھا، ہم نے اپنے 2000 5000 10,000 یونٹس امیزون کے ویئر ہاؤس میں آلریڈی رکھوائے ہوئے ہیں. یوکے میں ڈیلی کی جو آرڈر آ رہے ہیں امیزون ڈسپیچ کر رہا ہے، اور امیزون یہ کسٹمر سپورٹ بھی ہینڈل کر رہا ہے. ہم مزے سے بیٹھے ہیں صبح. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو نا، ٹیکنیکل تھوڑی سی وہ ہے نا، تو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ سکسیس سٹوری ایک تو ہمارے سامنے ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے، دوسری یہ کہ سکسیس سٹوریز بہت ساری ہیں، اور وہ آپ سیکھ لیں گے 2 سے 3 مہینے میں. بالکل، کوئی چیز جو سمجھ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ کرے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ نفرتوں سے، یہ سوشل میڈیا پر بلا وجہ کا وقت گزارنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر کریں، اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پاکستان کو بہتر کریں انشاءاللہ. حافظ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خدمت کی توفیق دے. دیکھیں رزق تو اللہ نے بندوبست کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگر ایک مقصد بھی جوڑ دے آپ کو، تو اس سے اچھی اور بات کوئی ہو نہیں سکتی. تو اللہ دونوں کام آپ سے کریں ماشاء اللہ. جزاک اللہ، سلامت رہیں سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.